السلام علیکم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی ان سے پوچھو اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر تمہارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ قومی حیثیت میں ان کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امتیں جب زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کا چہیدہ سمجھتی ہیں اور اس کے بیٹوں کی طرح، اس کی اولاد کی مانند اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ خدا کی نظر میں ایک مجرم ہوتی ہیں، اور ان کے گناہوں کی پاداش میں اسی دنیا میں انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ ذکر ہے یہود و نصارہ کا، اور یہ گروہ وہ گروہ ہیں جو پچھلے عرصے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو 1500 برس کا کم و بیش ایک زمانہ تھا، اس عرصے میں، اس دوران میں یہ خدا کے نام پر اور خدا کی طرف سے گویا کہ انسانیت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ منصب، یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مسلمانوں کو حاصل ہے، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو امت مرحومہ کہتے ہیں اور ان کے نزدیک حق اور سچ کا معیار وہی ہیں، اور وہ اپنے علاوہ سب کو باطل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، وقفے وقفے سے ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی چہیتے ہی سمجھتے ہیں۔ تو اصولاً یہ سوال جو یہود و نصارہ سے کیا گیا تھا اس وقت ہم سے ہونا چاہیے، فلما یعذبکم بذنوبکم، کہ پھر یہ بتاؤ اگر ایسی ہی بات ہے تو تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دی جاتی ہے۔ تو جو صورتحال اس وقت ہم مسلمان جس کا سامنا کر رہے ہیں، وہ سزا ہے دراصل ایمان و اخلاق کی دعوت سے روگردانی کرنے کی سزا۔ یہ خدا کے احکام کو بھولنے کی سزا ہے، خدا کے دین کی دنیا پر شہادت دینے کے بجائے لوگوں کو اسلام کا ایک ایسا چہرہ دکھانا ہے جو اسلام کا چہرہ نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ نبوت کے زمانے میں، زمانہ نبوت میں تو سمجھیے کہ انبیاء موجود ہوتے تھے، اگر امت اس منصب کو پوری طرح ادا نہیں کر رہی تو انبیاء اٹھتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ ختم نبوت کے بعد تو اب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اب تو مسلمان ہی ہیں، اگر وہ بیڑا غرق کریں گے تو پھر سمجھیے کہ مکمل طور پر بیڑا واقعی غرق ہوگا۔ تو اس پہلو سے ہر اس شخص کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جسے اس بات کا شعور ہے کہ دین کی اصل دعوت ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، خدا کی بندگی کی دعوت ہے، نفس کو پاکیزہ بنانے کی دعوت ہے، جنت میں اپنا گھر بنانے کی دعوت ہے، اخلاق عالیہ کو اختیار کرنے کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو ہدف بنائیں اور اپنے ماحول کو ہدف بنائیں، اور پھر جہاں تک ہو سکے خدا کے دین کی نصرت کرتے ہوئے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ کرنے کا اس دور میں سب سے بڑا کام ہے۔